کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا کہیں. اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جو 2-3 ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر، جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی یا یہ اہل حدیث کی تو ریسنٹلی ہوئی ہے، میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو. اس کی وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا. یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے، لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے. کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک سازش ہے. انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے. میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا، واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے. وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں. سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا. اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا، یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے نہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے.